بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس انسان کے اندر 3 نشانیاں ہوں وہ دنیا کا خوش قسمت انسان ہے۔ نمبر 1 پہ ارشاد فرمایا کہ جس کی زبان اس کے قابو میں ہو۔ نمبر 2 پہ ارشاد فرمایا جس کے گھر کے دروازے رشتہ داروں کے لیے کھلے رہیں۔ نمبر 3 پہ ارشاد فرمایا کہ جو اپنے گناہوں پر روتا ہو۔ یہ 3 نشانیاں جس انسان کے اندر ہوں گی وہ دنیا کا خوش قسمت انسان ہے۔ اپنی زبان کی تیزی اس ماں پر مت چلاؤ جس نے تمہیں بولنا سکھایا۔ تجربہ انسان کو غلط فیصلے سے بچاتا ہے، مگر تجربہ غلط فیصلے سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ ایسی غربت پر صبر کرنا جس میں عزت محفوظ ہو اس امیری سے بہتر ہے جس میں ذلت اور رسوائی ہو۔ انسان کو اچھی سوچ پہ وہ انعام ملتا ہے جو اسے اچھے اعمال پہ بھی نہیں ملتا، کیونکہ سوچ میں دکھاوا نہیں ہوتا۔ ادب حاصل کرنا سونا جمع کرنے سے بہتر ہے۔ اپنے بچوں کو ادب کرنا سکھا کر انہیں فائدہ پہنچاؤ۔ کسی کی تباہی پر خوش نہ ہو۔ خبر نہیں کل زمانہ تمہارے ساتھ بھی یہی برتاؤ کرے۔ صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کے قدموں میں نہ کسی کی نظروں میں۔ کوئی کمزور شخص تمہاری بے عزتی کرے تو اسے معاف کر دو، کہ بہادروں کا کام معاف کر دینا ہے، اور معاف کرنے والے کو اللہ بہت پسند کرتا ہے۔ کبھی تم دوسروں کے لیے دل سے دعا مانگ کر دیکھو، تمہیں اپنے لیے دعا مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ان لوگوں کو کھونے سے ڈرو جن کے نزدیک دوستی کے رشتے خون کے رشتوں سے زیادہ عزیز ہوں۔ اگر کوئی آپ کی فکر کرتا ہے تو اس کی قدر کرو، کیونکہ دنیا میں تماشائی زیادہ اور فکر کرنے والے بہت کم ہوتے ہیں۔ اپنوں کو ہمیشہ اپنے ہونے کا احساس دلاؤ، ورنہ وقت آپ کے اپنوں کو آپ کے بغیر جینا سکھا دے گا۔ مشکل وقت آ جائے تو کسی کا احسان نہ لو، کیونکہ مشکل وقت 4 دن کا اور احسان زندگی بھر کا ہوتا ہے۔ مظلوم اور نمازی کی آہ سے ڈرو، کیونکہ آہ کسی کی بھی ہو عرش کو چیر کر اللہ کے پاس جاتی ہے۔ اتنے خشک نہ بنو کہ توڑ دیے جاؤ، اور اتنے نرم نہ بنو کہ نچوڑ دیے جاؤ۔ جس سے محبت کی جائے اس سے مقابلہ نہیں کیا جاتا۔ کسی کو پا لینا محبت نہیں، بلکہ کسی کے دل میں جگہ بنا لینا محبت ہے۔ پریشانی خاموش رہنے سے کم، صبر کرنے سے ختم، اور شکر کرنے سے خوشی میں بدل جاتی ہے۔ خواہشیں بادشاہوں کو غلام بنا دیتی ہیں، مگر صبر غلاموں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ دنیا دھوکے باز، نقصان دینے والی اور جلد فنا ہو جانے والی ہے۔ اس لیے خدا نے دنیا کو نہ تو ثواب دینے کے لیے پسند فرمایا اور نہ عذاب دینے کے لیے۔ دوستی اور محبت ان سے کرو جو نبھانا چاہتے ہوں، نفرت ان سے کرو جو بھلانا جانتے ہوں، اور غصہ ان سے کرو جو منانا جانتے ہوں۔ صرف 2 لوگ مقدر والے ہوتے ہیں، ایک وہ جنہیں وفادار دوست ملتا ہے، اور دوسرا وہ جن کے ساتھ ماں کی دعائیں ہوتی ہیں۔ اگر تم پانی میں ڈوب رہے ہو اور تمہیں یاد آ جائے کہ وقت نماز ہے تو نماز کی نیت کر لو۔ دنیا میں خوبصورت دل تلاش کرو، چہرے نہیں، کیونکہ خوبصورت چہرے تو بہت ہیں لیکن خوبصورت دل بہت کم۔ غلط بات پر غصہ آ جانا شرافت کی نشانی ہے، لیکن اسی غصے کو پی جانا مومن کی نشانی ہے۔